لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے اس بیچ میں کہ تاریخ جانے کیسے. جو ہمارا سلیبس ہے, جو ہمارا نصاب ہے, ایک طرف تو جو اسکول اور کالجز کا یعنی حکومت کا نصاب ہے, ایک وہاں بھی آج کے دور میں بہت رد و بدل کیا جا رہا ہے. دوسری طرف جو ہم مدرسہ والے ہیں, جو مدرسے میں آزادی کے حوالے سے چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, جو کتابیں زیر مطالعہ ہے, تو وہاں کی جو تاریخ کافی محدود ہے اور اس میں چند علماء کے علاوہ کسی اور کا عموماً جنگ آزادی کی تاریخ میں مجاہدین کے طور پر تذکرہ نہیں ملتا ہے. تو اس کا کیا حل ہو سکتا ہے, اس بارے میں ہم رائے جانیں گے مفتی عبید اللہ قاسمی صاحب کی. آپ دارالعلوم دیوبند سے پڑھا کر آئے ہیں, دہلی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں, اور اس کے علاوہ اس پر ہم ڈاکٹر توحید عالم صاحب کی بھی رائے لیں گے جو ماہر تعلیم ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ملت ٹائمز ٹیم اور خاص طور سے شمس تبریز قاسمی صاحب کا, جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام منعقد کیا اور مرکز المعارف کے کولیبریشن سے کیا. اس کے بعد ہم تمام حاضرین کو اور ملک کے تمام باشندگان کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں. موصوف نے بڑا اچھا کوشچن کیا, تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ملک کی آزادی کی تحریک میں مسلمانوں کا حصہ بہت نمایاں ہے اور بہت عظیم ہے. میں مختصراً 3 پوائنٹس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ملک کی آزادی کی تحریک میں دیگر اقوام نے, دوسری کمیونٹیز نے بھی بڑے نمایاں کام انجام دیے, بڑی نمایاں خدمات انجام دیں, چاہے وہ ہندو کمیونٹی کے لوگ ہوں, سکھ کمیونٹی کے لوگ ہوں یا دوسری کمیونٹیز کے لوگ ہوں. لیکن ان سب میں مسلمانوں کی جو سروسز ہیں, خدمات ہیں, وہ بہت نمایاں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں آزادی کا بگل سب سے پہلے جس نے بجایا اور آزادی کی تحریک جس نے سب سے پہلے شروع کی, وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ مسلمان تھے. 1857 تو بہت بعد کا پیریڈ ہے, اس سے بہت پہلے 1757 سے ہماری آزادی کی تحریک جو شروع ہوتی ہے, اور اس وقت مسلمانوں نے ہی آزادی کی تحریک کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں رکھا تھا. تو اسٹارٹنگ جو آزادی کی تحریک کی ہوئی وہ مسلمانوں کے ذریعے ہوئی. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھتے ہیں, 1857 پہ آتے ہیں. پھر 1857 میں انگریزوں کا مکمل غلبہ ہو گیا, مکمل قبضہ ہو گیا ملک پر. اس کے 9 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تحریک وجود میں آتی ہے, اور اس تحریک کا نام ہے دارالعلوم دیوبند کی تحریک. دارالعلوم دیوبند کا جو قیام ہوا تو اس کے پیچھے 2 مقاصد تھے. ایک مقصد تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے مدارس کو منہدم کر دیا گیا تھا, مسلمانوں کے دینی نظام کو ملیمیٹ اور نیست و نابود کر دیا گیا تھا, تو اس کا احیاء, اس کا ریوائول ہو. اور مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان دین کی تعلیم اور دینی معلومات کی نشر و اشاعت کی جائے. دوسرا مقصد جو ہے دارالعلوم دیوبند کے قیام کا یہ تھا کہ ملک کو انگریزوں سے آزاد کرایا جائے, انگریزوں سے پاک کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں کوئی دوسرا ادارہ ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد آزادی کی تحریک پر رکھی گئی ہو. یہ صرف اور صرف دارالعلوم دیوبند ایک ایسا ادارہ ہے جس کی بنیاد اور جس کا قیام آزادی کی تحریک پر رکھی گئی. اور چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داران اور اس ادارے سے پڑھنے والوں نے آزادی کی تحریک میں ایسے ایسے نمایاں کارنامے انجام دیے جو تاریخ میں محفوظ ہیں. دارالعلوم دیوبند نے آزادی کی تحریک جو چھیڑی وہ عجیب و غریب نوعیت کی تھی. ہمارے جو دوسرے برادران وطن ہیں ان کے سامنے جو فیکٹر تھا وہ صرف یہ تھا کہ یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا وطن ہے, ہم اس کو آزاد کرانا چاہتے ہیں, دوسرے قابض ہیں, ان کو یہاں سے ہٹنا چاہیے. تو ایک قومی فیکٹر تھا, ایک نیشنل فیکٹر تھا اور ایک جذباتی فیکٹر تھا.
اس کے علاوہ کوئی جو ہے دوسرا فیکٹر نہیں تھا. لیکن دارالعلوم دیوبند نے اور علماء نے ایک دوسرا فیکٹر بھی اس میں جو شامل کیا، اور انہوں نے بتایا کہ ملک کی آزادی اور انگریزوں کو اس ملک سے نکالنا جہاں قومی فریضہ ہے وہاں پہ یہ دینی فریضہ بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان ملک کی آزادی کی تحریک میں آگے نہیں آئے گا تو وہ گنہگار ہوگا، اور جو اس کی ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا. چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے، حضرت شیخ الہند نے، علامہ انور شاہ کشمیری نے، مفتی کفایت اللہ نے اور دیگر جو علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریزوں کو اس ملک سے نکالنا ہمارا جو ہے دینی فریضہ ہے. آج فتوے کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور بالخصوص دارالعلوم دیوبند کو ریلیٹ کر کے جو بدنام کیا جا رہا ہے، لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہی دارالعلوم دیوبند ہے جس کے فرزندوں نے آزادی کی تحریک کے حق میں فتویٰ دیا، اور اس فتوے کے بعد اس ملک میں جو تحریک مضبوط ہوئی اس کے نتیجے میں ملک جو ہے آزاد ہوا. تو مسلمانوں میں دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ملک کو آزاد کرانا ہمارا قومی فریضہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے. یہ دینی فریضہ والا جو پوائنٹ ہے وہ دوسری کمیونٹیز میں نہیں ملتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب مسلمان یہ سمجھ لے کہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے اور جو ہمیشہ کی ہماری زندگی بننے والی ہے، آخرت کی زندگی بننے والی ہے، وہ ہماری جو ہے صحیح نہیں ہو سکتی، اس میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا اگر ہم نے اس واجب کو چھوڑ دیا. چنانچہ علماء نے اپنی گردنیں کٹائیں، علماء جو ہے قتل ہوئے. تاریخ میں آتا ہے تقریباً 50,000 علماء شہید ہوئے ہیں. آزادی کی تحریک میں 50,000 علماء شہید ہوئے ہیں. تو یہ دوسرا فیکٹر ہے. تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ جب ملک آزاد ہوا 1947 میں تو اس وقت ایک بڑا حادثہ بھی رونما ہوا، اور وہ تقسیم کا حادثہ ہے. اس تقسیم کی ذمہ دار کون ہے اس پہ ہم بحث نہیں کریں گے مختصر وقت میں، لیکن اس وقت مسلمانوں کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ اپنے اکثریتی کمیونٹی والے ملک میں چلے جائیں اور ہندوستان کو چھوڑ دیں. ان کے پاس یہ آپشن تھا، لیکن مسلمانوں نے اس آپشن کو ترک کر دیا، اس آپشن کو مسترد کر دیا، اور ہندوستان کے جو مسلمان ہیں انہوں نے ہندوستان میں رہنا پسند کیا، ہندوستان کو اپنا وطن بنانا پسند کیا. تو یہ 3 فیکٹرز ہیں جو دوسری کمیونٹیز میں نہیں پائے جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی خدمات اور مسلمانوں کے کارنامے اتنے عظیم ہیں اور کسی سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہیں، تو پھر جو ہے تاریخ میں یہ چیزیں کیوں نہیں ملتی ہیں؟ ہم جو ہے اسکول اور کالجز کے سلیبس میں دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نہیں ملتی ہیں. مسلمانوں کو جو فریڈم فائٹرز ہیں اس میں سے صرف 2-3 لوگوں کا نام ملتا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کا نام ایک نمایاں جو رہتا ہے، اس کے علاوہ جو دیگر فریڈم فائٹرز ہیں ان کا نام نہیں ملتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود جو ہے توجہ نہیں کی، اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہم تو اس ملک کے معمار رہے ہی ہیں، ہم نے تو ہم نے آزاد کرایا ہی ہے، اس لیے ہمیں کون نظر انداز کر سکتا ہے. اگر ہمارا نام کتابوں میں نہیں بھی آیا جب بھی کوئی بات نہیں، لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم نے جو آزادی کی لڑائی لڑی ہے. یہ سوچ کر جو ہم سے جو کوتاہی ہوئی، اس لیے اب اس کوتاہی کا مداوع یہ ہے اور اس کی تلافی اس میں ہو سکتی ہے کہ اب ہم بیدار ہو جائیں اور اپنی تاریخ کو اپنی نئی جنریشن تک پہنچائیں اور اپنے اندر جو اس کو شیئر کریں. اور اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ جو مدارس والے ہیں، مدارس کے ذمہ داران ہیں، وہ اپنے یہاں اس کو داخل نصاب کریں. یعنی مسلمانوں نے جو تاریخ آزادی میں حصہ لیا، مسلم فریڈم فائٹرز کا جو کنٹریبیوشن ہے، اس کو جو ہے شامل نصاب بنائیں. اسی طریقے سے اس بات کی کوشش کریں کہ حکومت کے ماتحت چلنے والے اداروں، اسکولز، کالجز میں بھی مسلم فریڈم فائٹرز کے نام جو ہے زیادہ سے زیادہ جو شامل کیے جائیں. اور اس کے علاوہ جو مسلم مینجمنٹ کے ماتحت چلنے والے اسکولز اور کالجز ہیں ان میں بھی مسلم فریڈم فائٹرز کا نام جو انکلوڈ کیا جائے. اگر ہم نے ان فرنٹس پہ محنت کی تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ حالات جو ہے مختلف ہو جائیں گے، اور پھر یہ بات جو سامنے آئے گی، دوسری کمیونٹیز کے سامنے بھی آئے گی کہ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی میں بڑا حصہ لیا اور ان کے نمایاں جو خدمات ہیں ان کی ذرری خدمات ہیں. بہرکیف
میں اس سوال کا جواب جب اور تفصیلی ہے، لیکن میں انہی کلمات پہ بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ملت ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔